بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیرہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اس بے حس کے قدموں میں گر گئی۔ ماجد مجھے صرف ایک موقع دے دیں، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ وہ منت طلب لب و لہج میں اپنی ناقدری پر دامن پھیلائے شب بصری کے لیے فریاد رسی کی حد پار کرنے لگی کہ یکدم اس بے حس شخص نے اسے بازو سے پکڑ سیدھا کیا۔ میں اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہیں جا سکتا، میں انہیں کسی صورت دکھی نہیں کروں گا، لہذا آپ خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں دانت پیس کر بولا، ماجد اگر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کرنا تھا تو میرے ساتھ رشتہ ہی کیوں جوڑا؟ کیوں بار بار میرا رشتہ لینے پر مصر تھے؟ خلاف توقع وہ اس کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا۔ رشتہ میرے ڈیڈ کی خواہش پر ہوا تھا، وہ بولتے ساتھ ہی نظریں چرا گیا۔ تو آپ انکار کر دیتے۔ ماجد میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اور تم میرے ساتھ بحث کیوں کر رہی ہو؟ اس نے گرگا، میں بحث نہیں کر رہی ہوں ماجد، میں صرف اپنا جائز حق مانگ رہی ہوں۔ مجھے آپ سے تنہائی میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں سو نہیں سکتی۔ مجھے یہاں آئے 2 ماہ گزر چکے ہیں، مگر مجھے میرے والدین کو فون کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں انہیں خط نہیں لکھ سکتی، میں باہر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ ماجد اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرا قصور تو بتائیں۔ وہ سرگوشی نما گفتگو کے دوران تڑپ کر قالین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ شش و پنج میں مبتلا ماجد چہرے پر بیزاری سے جائے بستر پر جا ٹکا۔ سمیرہ ہنوز اپنی جگ ہنسائی پر اشک بار تھی کہ چند ثانیوں بعد ماجد کی ہلکی سی آواز گونجی، ابھی رونا بند کرو، اس سے قبل میری امی یا باجی کو علم ہو جائے۔ ماجد اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو مجھے پاکستان واپس بھیج دیں۔ وہ رونا بلا کر گھٹنوں کے بل رینگتی اس کے سامنے آن بیٹھی۔ غزالی نینوں میں حزن و ملال عروج پر تھا۔ شاید یہی لمحہ تھا جب ماجد سامنے بیٹھی اس دوشیزہ کے حسن سے نظریں نہیں چرا پایا۔ پرکشش ملائم مکھڑے والی سمیرہ کو وہ آج فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ روئی بڑی آنکھوں میں گلابی ڈورے اور ستوان ناک میں بڑی نازک سی چمچم کرتی لونگ۔ پاکستان نکاح کے بعد بنا رخصتگی کے وہ اسے جب سے یہاں لایا تھا، امی کے حکم کے مطابق اسے سمیرہ کے پاس پھٹنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ بقول امی کی اس لڑکی کو سر پر نہیں بٹھانا، یہاں کے آزاد ماحول میں سڑ چڑھ کر ناچے گی، اسے اس کی اوقات میں ہی رکھنا ہے، کون ہے جو یہاں ہمیں پوچھے گا؟ وہ ٹکٹ کی باندھے سوچوں میں گرا، اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ واجد کے بدلتے تاثرات پر دل ہی دل میں شکر گزار تھی۔ تم یہاں بستر پر سو سکتی ہو، مگر امی اور باجی کے جاگنے سے قبل میرے کمرے سے نکل جانا تاکہ انہیں بنک بھی نہ پڑے کہ تم نے رات میرے کمرے میں گزاری ہے۔ وہ سمیرہ کا جواب سنے بغیر نظریں چرا کر اپنا تکیہ سیدھا کر کے نیم دراز ہو گیا، جبکہ سمیرہ کو اپنی سماحتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے کندھوں سے بوجھ اترتا محسوس ہونے لگا۔ اب میرا میاں مجھے اپنا رہا ہے تو شاید سانس نیند کے مظالم سے محفوظ رہ سکوں۔ فوراً آنسو پونچھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سنو، ماجد نے مدھم آواز میں پکارا۔ جی۔ وہ پلٹی۔ کمرے کی بتی بجھا کر بستر پر آنا، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی ہے۔ ماہ پارہ عدیل کی محبت میں پور ڈوبنے لگی۔ وہ اپنے نام کی طرح زہری اور باطنی ایک خوبصورت انسان ثابت ہوا۔ وہ ماہ پارہ کے جذبات و احساسات کا قدردان تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے لگا۔ وہ بھی خود زیر تعلیم تھا، مگر پھر بھی چھٹی والے روز اضافی کام کا بندوبست پہلے سے کر رکھا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ عدیل کی دنیا ماہ پارہ سے شروع کر اسی پر ختم ہوتی۔ وہ اپنے ہم سفر کی رفاقت پر نازاں و مسرور تھیں۔ ماہ پارہ کی آمد کے چند ہفتوں بعد باقاعدہ ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ الغرض ہر وہ خوشی جس کی وہ خوبصورت لڑکی حقدار تھی اسے پہنچائی گئی۔ یوں ہی ہنسی خوشی شب و روز گزرنے لگے کہ ایک روز رات کے وقت حسب معمول ماہ پارہ عدیل کے والدین کے ہمراہ محو گفتگو تھی کہ یکدم سسر پوچھنے لگے کہ تمہارا زیور کہاں ہے؟ ماہ پارہ بنا سوچے عام سے لہجے میں گویا ہوئی، انکل زیور تو اوپر کمرے میں میری الماری میں پڑا ہے، آپ نے ہی تو بولا تھا کہ یہاں پر ہر چیز محفوظ ہے، یقیناً پاکستان میں تمہیں تمہارے گھر والوں نے کہہ کر بھیجا ہوا کہ زیور اپنی تحویل میں رکھنا، ورنہ سسرال والے واپس لے لیں گے۔ سسر کا کاٹدار جواب سن کر وہ ہکی بکی ہو گئی اور فوراً عدیل کی طرف دیکھنے لگی جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ماہ پارہ کے لیے یہ لہجہ بہت اجنبی اور الفاظ نہایت تکلیف دہ تھے۔ یہ بات تو اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ میں ایسے خاندان میں آن پہنچی ہوں جہاں پر اپنے اجارہ داری کے لیے مخاطب کے جذبات و احساسات کو کچل دیا جاتا ہے۔ وہ تو صاف اور واضح گفتگو کی عادت تھی، اس طرح کی باطنی سیاستوں سے مکمل نابال تھی۔ چند ثانیے گزر جانے کے بعد ساس اور شوہر کو خاموش بیٹھا دیکھ کر ہمت کرتے ہوئے گویا ہوئی، انکل آپ کا دیا ہوا زیور ہے،
اگر آپ نے واپس لینا تھا تو آپ مجھے دیتے ہی کیوں؟ میں بس ابھی آپ کو سارا زیور لا دیتی ہوں، آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اوپر اپنے کمرے میں گئی اور لوہے کے ڈبے میں پڑا تمام زیور ڈبے سمیت سسر کو لا تھمایا۔ سسر نے بھی بلا جھجک تمام طلائی زیورات اپنی دسترس میں لے لیے اور گویا ہوئے، تمہیں جب پہننے ہو تو مجھے بتا دینا۔ جی انکل، وہ ابھی تک ورطہ حیرت میں مبتلا تھی کہ مردوں کا خواتین کے زیورات سے کیا لینا دینا، پر پھر پاکستان سے سیکھے گئے سبق کو یاد کر کے خاموش ہو گئی، چونکہ مہپارہ کو اپنے گھر سے امی، ابو، دادی اور بھائیوں کے لگاتار خط موصول ہوتے، جن میں امی بار بار تاکید کرتی کہ انکل آنٹی یعنی ساس سسر کی ہر طرح سے خدمت کرنی ہے اور ان کی دعائیں سمیٹنی ہے۔ امی اسے یاد دلانے کے لیے خطوں میں لکھتی، بیٹی آج مجھے جو اللہ نے رنگ لگایا ہے وہ آپ کی دادی کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، میری بچی آپ نے صرف دعائیں سمیٹنی ہیں۔ ایسی باتیں مہپر کی گھٹی میں شامل تھیں، تبھی وہ ہر لمحے فرما بدلنے کے سربستہ رہتی۔ یہ وہی مہپرہ تھی جس نے گھر میں اٹھ کر کبھی پانی نہیں پیا تھا، یہ وہی مہپرہ تھی جسے دادی آٹا گوندنے نہ دیتی کہ ہاتھوں پر نشان پڑ جائیں گے، یہ وہی مہپرہ دلاری تھی جسے امی دھنیا تک دھونے نہ دیتی کہ میری بیٹی کے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے۔ لندن کے اس سسرالی خاندان میں اسی مہپرہ نے اپنے میاں عدیل کے لیے 4 دن کے قیام کے بعد چنوں کا سالن بنا ڈالا اور پھر 1.5 ماہ بعد اسی دلاری نے سارے سسرال کی خدمت کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ اسے تو انڈا بھی ابالنا تک نہیں آتا تھا، مان چاہے شوہر کی رفاقت میں سسر کے کاری وار آہستہ آہستہ اسے گھائل کرنے لگے، جبکہ خالہ ساس کے شوہر کے معاملے میں فرما برداری اور خاموشی پر وہ دم بخود رہ جاتی۔ مہپرہ تو سسر کے ساتھ دوستی گٹھنے کا سوچ چکی تھی، پر یہاں تو معاملہ یکسر مختلف تھا۔ گلاب توڑ کے دوں تو کہتی ہے قدرتی حسن کو تباہ کر رہے ہو، اگر بازار سے کچھ خریدوں تو کہتی ہے بچت بھی کسی چڑیا کا نام ہے، اب میں چوچو کے مربے میں چیڑا بنتا جا رہا ہوں۔ یار ویسے برا مت منانا، اس کرتے پجامے میں تو سرکاری کوارٹر میں اگے شہتوت کے درخت پر بیٹھے چیڑے سے کم ہرگز بھی نہیں لگ رہے ہو۔ وہ رازدار سے بول کر چند لمحوں میں رفو چکر ہو گیا، جبکہ اوکا میں کھڑا ناکام عاشق دانت پیس کر چوبارے میں کھڑی اس بے روح حسینہ کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر اگلی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ہے کاش یہ ناشکری حسینہ میرے جذبات و احساسات کو سمجھنے لگے تو اس کے قدموں میں دنیا ڈھیر کر دوں۔ ماضی میں کھویا وہ اپنے ہاتھوں کے درد کو بھول کر جگری دوست کے ساتھ بیتے وقتوں پر زارو کتار رو پڑا۔ سلمان تو ٹھیک کہتا تھا پیارے، تیری ہر بات 16 آنے درست تھی، میں بس انگلینڈ آ کر امیر بننے کے چکروں میں آئے روز اپنی تزلیل کرواتا ہوں۔ خارجی دروازہ کھلنے پر باسط نے اپنے انسو فوراً پونچھ ڈالے۔ علی نے ہاتھوں سے دستانے اتار کر میز پر رکھے اور گھور کر باسط کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، باسط تجھے کتنی مرتبہ بولا ہے یہ زنانہ رونا چھوڑ دے، مرد بن مرد، اب ڈنکی لگا کر انگلینڈ آ ہی گیا تو ڈٹ جا۔ ڈنکی کا مطلب جو لوگ غیر قانونی طور پر یورپ یا دیگر ممالک میں کام کی نیت سے جاتے ہیں۔ یار یہ بات نہیں ہے، میں کب تک تیرے پیسے کھاتا رہوں گا؟ تجھے میں نے کہا بھی ہے تو جب تجھے تنخواہ ملی پہلی فرصت میں مجھے میرا معاوضہ ادا کر دینا۔ چل اٹھ شاباش، تجھے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ یار علی، تیری یہ نہیں کہ میں تا عمر نہیں بولوں گا، مگر وہ الطاف کمینہ 8 سے 10 گھنٹے کام کرواتا ہے اور 1 پاؤنڈ بھی نہیں دیتا، کہتا ہے تو یہاں پر غیر قانونی ہے، اس لیے آرام سے گوشت کی کٹائی کے گر سیکھ، پھر پیسوں کی بات کرنا۔ یار شدید سردی میں یک مرغیوں کی کھال اتارتے ہوئے ٹھنڈ میری ہڈی میں اترتی جا رہی ہے، یہ دیکھ میرے ہاتھوں پر فروسٹ بائٹس ٹھنڈ کا کاٹنا ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، ابھی نیا نیا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اٹھ میرا شہزادہ، ہاتھ دھو کر برگر چپس کھا لے، خاص تیرے لیے لایا ہوں۔ اسا جان کے میچ لئی اکھ وے، چھوٹی موٹی دا پا لیا ککھ وے، ساڈے ول تک سجنا ٹانا نانا۔ زیبا عادت سے مجبور چھاڑ پوچھ کے دوران گنگناتے ہوئے خالہ زاد کومل کی طرف پلٹی۔ اے گنی، امی اس روز تم لوگوں کی طرف آئی تھیں، سنا ہے کہ میرے رشتے کی کوئی بات چل رہی ہے اور آج بھی وہ دونوں بہنیں رشتے کے شکار پر گئی ہیں۔ ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے پیاری، وہ فرش پر وائپر چلاتے ہوئے تصدیق کر گئی۔ اور تو نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے رکھی ہے؟ وہ کام چھوڑ کر کمر پر ہاتھ ٹکائے کومل کو گھورنے لگی۔ ہرگز نہیں چھپائی، بلکہ میں تمہارے کام مکمل نہ کرنے کے انتظار میں تھی تاکہ تم فارغ ہو جاؤ تو پھر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر تفصیل سے بات کر سکیں۔ بھائی میں تو اپنا کام مکمل کر چکی، بس اب مجھے جلدی سے بتا دو۔ ویسے زبا تم اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو؟ یار بات بے صبری کی نہیں ہے، بلکہ میرے اگلے لمحے عمل کیا ہے۔ وہ آخری کھڑکی جھاڑ کر دھلے خشک فرش پر آن بیٹھی۔ یہ لو بھائی، میرا کام بھی مکمل ہو گیا، اب اگر امی آئیں تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی کہ ہم دونوں نے تمام صفائیاں مکمل کر لی ہیں۔ اچھا اب جلدی سے بتا بھی دو یار۔
ज़ेबा तुम तो शादी के लिए मरी जा रही हो। नहीं कोमल, ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। दरअसल मुझे शादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बस इसी हवाले से तुमसे बात करना चाहती हूँ। अरे पागल, छोड़ तहफ़्फ़ुज़ात को, बस इंग्लैंड जाने की तैयारी पकड़, फिर तेरी मौजें ही मौजें हैं। तुझे जो दुनिया घूमने का शौक़ है वो तो अपने दूल्हे के साथ पूरा कर लेना। सुना है इंग्लैंड में बेपनाह सहूलियात हैं। पगली, तेरे तो ऐश ही ऐश होंगे, तुझे वहाँ पर फ़र्श नहीं धोने पड़ेंगे। मैंने सुना है वहाँ पर आटा गूंदने से लेकर बर्तन धोने तक की मशीनें दस्तयाब हैं। कोमल, मुझे अल्लाह ने सलामत हाथ दिए हैं, लिहाजा मैं खुद ही आटा गूंद लूँगी। वैसे अगर इतनी सहूलियत हैं तो कोमल साहिबा, खाला तेरा रिश्ता क्यों नहीं दे देती इस वलायती नमूने को? वो आंखें सुकड़े पूछने लगी। ज़ेबा, मेरे रिश्ते की तू ऐसे बात कर रही है जैसे तुम नन्ही काकी हो। अरे मेरे चचा के 2 बेटे गभरू जवान लंदन में हैं, अब्बा की मर्ज़ी है। मेरा रिश्ता चचा के घर ही तय हो या? हाँ, ये बात तो है, बस मेरे जहन से निकल गया था। चुलबुली जिंदा दिल खुद एतमाद ज़ेबा, आज सोचों के भंवर में फंसी बैठी थी कि अपनी अम्मी और खाला की आवाज़ें कान में सुनाई देने लगीं। ज़ेबा, लगता है अम्मी और खाला लड़का देकर लौट आई हैं।